جولیانا پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بولی۔ اس نے جوئل کی طرف انگلی اٹھائی اور چیختے ہوئے کہا، تم نے مجھے صرف اس لیے گود لیا تھا تاکہ میرا رشتہ کرواؤ؟ اب تمہیں لگتا ہے کہ میں بیکار ہوں؟ یہ عورت واپس آ گئی ہے اور تمہیں ایک بہن مل گئی ہے، اس لیے اب تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے بوجھ سمجھتے ہو؟ تم سمتھ سب برے لوگ ہو، برے لوگ۔ جس دن تم نے مجھے گود لیا تھا اسی دن سے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ دیوانہ وار چلاتی رہی۔ اگر کوئی باہر والا دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ خود خاندان سے اذیت دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کب تک وہ چیختی رہی۔ آخر کار پروین نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال کر کہا، اف، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ جولیانا فوراً خاموش ہو گئی اور غصے سے پروین کی طرف دیکھنے لگی۔ پروین جھک کر اس کے سامنے بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے آنے سے پہلے میں نے تمہاری حقیقت معلوم کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا یہ لڑکی واقعی دل سے بری ہے یا پھر صرف محبت کی کمی نے اسے ایسا بنا دیا۔ آخر وہ بھی ایک یتیم بچی تھی، لیکن نتیجہ حیران کن نکلا۔ پروین نے موبائل نکالا اور تصویریں کھول کر دکھائی۔ تم کہتی ہو کہ اس نے تمہیں گود لیا اور برا سلوک کیا، لیکن ذرا دیکھو کہ یتیم خانے میں تمہارے ساتھ رہنے والی یہ بچیاں آج کہاں ہیں؟ یہ وہ لڑکی ہے جو تمہارے اوپر والے بستر پر سوتی تھی۔ تم اسے پہچانتی ہوگی۔ اسے ایک عام خاندان نے گود دیا، لیکن ہائی اسکول کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ اس نے نوکری کی اور ایک لڑکے سے شادی کی۔ آج وہ دونوں مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں لاکھوں کا لباس بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ دیکھو، یہ لڑکی بھی تمہارے ساتھ کے ڈوم کی تھی۔ اسے ایک درندہ صرف آدمی نے گود لیا جس نے اسے 20 سال تک گھر میں قید رکھا اور اسے گاہکوں کے پاس بھیج کر پیسے کماتا رہا۔ آج اس کی زندگی موت سے بدتر رہی۔ آج وہ بیمار ہے، آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتی، بس مرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ تصویریں دکھاتی رہی۔ کچھ بچے نارمل زندگی گزار رہے تھے، لیکن زیادہ تر عام یا بدحال تھے۔ پروین نے جولیانا کی طرف دیکھا اور کہا، تو تم کیوں شکر نہیں کرتی کہ اس نے کبھی تمہیں بھوکا نہیں رکھا، بہترین اسکول میں پڑھایا، باہر بھیجا، تمہیں پیانو، وائلن، ڈانس، کمپیوٹر سب کچھ سکھایا۔ کچھ لوگ تو ان چیزوں کا نام بھی نہیں جانتے۔ رہا ساتھ اور جذبات، تو کچھ لوگ اظہار نہیں کر پاتے۔ لیکن کیا کبھی اس نے تمہارا مذاق اڑایا یا تمہیں نظر انداز کیا؟ ہمیں ضرورت سے زیادہ نہیں مانگنا چاہیے۔ جو چیز نہ ملے اسے برباد کرنے کی سوچ ہی خطرناک ہے۔ جولیانا پھر بھی بولی، میں تو زیادہ نہیں مانگتی، میں تو صرف ایک خاندان چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ مجھ سے ہمیشہ سرد رہے۔ میں بھی تو بچی تھی۔ پروین نے اس کی ضد دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ دی، لیکن جوئل کی آواز آ گئی، میں اصل میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ساکھ خراب نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ انکل ایان تمہارے ساتھ اتنے سرد کیوں تھے؟ جولیانا چونک گئی۔ کیا؟ جوئل نے نظریں جھکا لی۔ جب تم 4 سال کی تھیں، ایک بار بخار میں ساری رات انکل ایان نے تمہارے پاس بیٹھ کر پہرا دیا تھا۔ وہ تب تمہارے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ وہ ایک شاندار باپ تھے۔ 4 سال کی عمر! یہ بات جولیانا کو یاد ہی نہ تھی۔ جوئل نے مزید کہا، انکل ایان نے تم سے محبت کرنا اس وقت چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ تم نے اپنے ہی پالتو خرگوش کو مار دیا۔ جولیانا پتھر کی طرح ساکت رہ گئی۔ جوئل نے کہا، انکل ایان تمہارے لیے کئی پالتو جانور لائے، لیکن تمہیں لگتا تھا کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تم نے انہیں مار ڈالا۔ کچھ عرصے تک گھر میں انسانوں کے علاوہ کوئی جاندار نہیں بچا۔ انکل ایان نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری فطرت ہی بری تھی۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی غصہ آتا تو تم زہر دے دیتی۔
مجھے لگا کہ تم صرف جانوروں کو نقصان پہنچاؤ گی، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن تم انسانوں کو بھی زہر دے دو گی۔ تم جیسی عورت کا دل کالا ہی ہو سکتا ہے۔ انکل ایان تمہیں کیسے پیار دیتے؟ جولیانا نے دانت پیس کر کہا، وہ پالتو جانور میری محبت چھین رہے تھے۔ تو کیا ہوا اگر میں نے انہیں مار ڈالا؟ وہ تو بس جانور تھے، اور وہ اولڈ میڈی تو پاگل تھا جسے ہمارے خاندان نے پناہ دی تھی۔ اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ مر گیا تو کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا؟ یہ سن کر پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس نے زندگی میں کئی مریض اور پاگل دیکھے تھے، لیکن جولیانا پہلی شخص تھی جسے دیکھ کر لگا کہ یہ فطرتاً ہی بدکار ہے۔ وہ اب اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، بس آخری بار بولی، اصل میں جب اس نے تمہیں گود لیا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں چھوڑے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنا نام دیکھ لو۔ نام؟ جولیانا چونکی، پھر یاد آیا اس کا نام جولیانا ہے اور ایان کو جو مجھ سے محبت تھی۔ اس نے مٹھی بند کی اور طنزیہ کہا، مجھے پتا ہے اس نام کا مطلب کیا ہے۔ میں تو بس اس کی پرانی محبت کی یاد دلانے کے لیے موجود ہوں۔ پروین آہستہ سے بولی، لیکن وہ ساری زندگی اسی کی یاد میں رہا۔ تو وہ کیسے جولیانا کو گھر سے نکالتا جو اس کی محبوبہ کی نشانی تھی؟ جولیانا خاموش رہ گئی۔ پروین نے مزید بات بڑھانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے بس جوئل سے کہا، اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ جوئل خاموش رہا۔ پروین نے کہا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ قانون کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہے؟ تو پھر وہ ضرور چاہے گا کہ عدالت میں سزا پائے، نہ کہ نجی انتقام میں۔ جوئل نے گہرا سانس لیا، پھر گارڈ سے کہا، اسے پولیس کے حوالے کر دو، تمام ثبوت بھی دے دینا۔ یہ قتل کی کوشش ہے، ہم اسے ضرور سزا دلائیں گے۔ جی سر۔ گارڈز جولیانا کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ اب وہ خاموش اور بے جان سی لگ رہی تھی۔ پروین نے اس کی قسمت پر افسوس نہ کیا۔ اس نے بس جوئل کو بتایا کہ وہ جا رہی ہے۔ کافی عرصے سے وہ انڈر گراؤنڈ ارینا نہیں گئی تھی، اس لیے اسے آج رات وہاں جانا تھا، ورنہ اگر وہ کلاس ایف میں داخل نہ ہوئی تو اپنے بڑے بھائی سے کیسے مقابلہ کرتی؟ اس نے گاڑی ارینا کی پارکنگ میں کھڑی کی اور اندر گئی۔ کوئنٹن، جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا تھا، پیچھے آیا، لیکن اندر آتے ہی حیران رہ گیا، اس کی چھوٹی کزن یہاں کیا کر رہی تھی؟ پروین زیر زمین اکھاڑے میں داخل ہوئی تو اس نے سالس کو کھانے کے حصے میں دیکھا۔ آخر کار ایک آدمی جو ایک چھوٹی بچی کو گود میں اٹھائے ہو، وہ بہت نمایاں لگتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسمائل جو چاندی کا نقاب پہنے ہوئے تھی آہستہ سے بولی، ممی میں نے آپ کو کئی دنوں سے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، جیسے ہی میں آپ کو دیکھتی ہوں مجھے پھر سے توانائی مل جاتی ہے۔ پروین، اس کے ہونٹوں کے کنارے پھڑکے۔ جب اس نے دیکھا کہ اسمائل ابھی بھی باتیں کرنے کے موڈ میں ہے تو اس نے فوراً کہا، چپ رہو۔ اسمائل فوراً فرمانبرداری سے خاموش ہو گئی۔ پروین آگے گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ فوراً ٹک لگا کر آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگی۔ جولیانا کے اسپتال جانے کا انتظار کرتے کرتے اس نے پچھلی رات سے نیند نہیں کی تھی، مگر آنکھیں بند ہونے کے باوجود وہ اسمائل کی سرگوشیاں سن سکتی تھی، جو سالس کے کان میں کہہ رہی تھی، ٹیڈی دیکھتے ہو نا، ممی جب سوئی نہ ہو تو بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہے، اب بھی آپ انہیں بالکل تنگ نہ کریں۔ سالس مسکرایا، وہ کتنی ڈراؤنی ہو جاتی ہے؟ اسمائل نے آہستہ سے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور ایک بار بیوقوفی سے انہیں جگایا تھا تو انہوں نے مجھے کئی بار تھپڑ مارے تھے، بہت درد ہوا تھا۔ آدمی کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں تم سے حسد کرتا ہوں۔ پروین،
وہ کس بات پر حسد کر رہا تھا؟ مار کھانے پر؟ کیا یہ آدمی واقعی خود اذیتی پسند ہے؟ وہ بیزاری سے منہ بنا کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ اسی وقت قریب قریب میں اچانک زوردار تالیاں اور آہیں بلند ہوئی۔ لوگ گزرتے ہوئے جوش سے باتیں کر رہے تھے۔ یا اللہ، کیا وکٹر بہت طاقتور نہیں ہے؟ پچھلی بار وہ اتنا زخمی تھا، اس کے زخم رینڈی کوئن اسکول آف مارشل آرٹ سے کہیں زیادہ سنگین تھے، مگر رینڈی تو ابھی بھی ہسپتال میں پڑا ہے اور اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن وکٹر، دیکھو نا، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اس نے تو صرف چند واروں میں کلاس ای کے فائٹر کو ہرا دیا۔ وہ واقعی کمال ہے۔ میرا خیال ہے اس کی مہارت اب ان دونوں جیسی ہو گئی ہے۔ ناممکن، بڑا بھائی اور بڑی بہن تو مارشل آرٹس کے نمائندے ہیں، وکٹر تو صرف ایک غیر معمولی باکسنگ چیمپئن کا شاگرد ہے۔ اس نے صرف 2 سال ہی تربیت لی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ پروین نے فوراً آنکھیں کھولی اور ثالث کی نظروں سے ٹکرا گئیں۔ اس کی آنکھ کے نیچے کا تل بھی جیسے یہی سوال پوچھ رہا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا، بس اٹھ کر اکھاڑے کی طرف چل دیے۔ واقعی وکٹر اسٹیج سے اتر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک زخمی آدمی کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ یہ تو کلاس ای کا مارشل آرٹسٹ ہے۔ وہ پچھلے سال کلاس ایف میں داخل ہوا تھا اور اس کی مہارت بھی بری نہیں تھی، مگر وہ وکٹر کے چند وار بھی نہ سہ سکا۔ ثالث نے وکٹر کو غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، اس کے زخم بالکل بھر گئے لگتے ہیں، مگر اس نے صرف 4 دن میں ہڈی اور پٹھوں کے زخم کیسے ٹھیک کر لیے؟ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ پروین آہستہ سے قریب ہو کر بولی، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ثالث نے سر ہلایا۔ وہ دونوں وکٹر کے پیچھے گئے۔ اچانک وکٹر نے اپنا سینہ پکڑا اور اس کے چہرے پر درد صاف نظر آیا۔ گزشتہ بار پروین نے اسے سخت سبق سکھایا تھا۔ باہر کے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، مگر اندرونی زخم ابھی بھی باقی تھے۔ یہ زخم سینے پر تھا اور اسے ٹھیک ہونا سب سے مشکل تھا۔ وہ دونوں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وکٹر نے ایک عجیب سی دوا کی تھیلی نکالی، کھولی اور پی لی۔ دوا پیتے ہی اس کے چہرے کا درد کم ہو گیا اور اس کے قدم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پروین کے ذہن میں فوراً آیا، اس دوا میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ثالث نے بھی یہی کہا۔ پروین نے سر ہلایا، ابھی اسے مت روکو، پہلے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ وکٹر نے دوا کا تھیلا کچرے میں پھینکنے کے بجائے احتیاط سے موڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ پروین کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ ثالث نے پوچھا، تمہیں چاہیے؟ ہاں۔ ثالث نے شمائل کو اس کے حوالے کیا اور کہا، 1 منٹ رکو۔ پروین نے ابھی شمائل کو لیا ہی تھا کہ ثالث وکٹر کے قریب جا پہنچا۔ وہ دونوں ٹکرا گئے۔ وکٹر غصے سے بولا، اندھا ہے کیا؟ پاگل ہو کیا؟ ثالث نے کالا نقاب پہنا ہوا تھا۔ اس کی پتلی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ معاف کیجیے۔ وکٹر مزید ڈانٹنا چاہتا تھا، مگر جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نہ جانے کیوں زبان بند ہو گئی۔ یہ کسی ماہر کی دھونس تھی۔ وکٹر ناک پھون چڑھاتا ہوا جلدی سے چلا گیا۔ ثالث واپس آیا اور جیب سے وہ دوا کا تھیلا نکال کر پروین کو دے دیا۔ پروین نے اس پر نظر ڈالی، واقعی اندر کچھ ذرات باقی تھے۔ وہ مسکرائی، آج رات میں للی کو یہ دکھاؤں گی، یہ عام طاقت بڑھانے والی دوا نہیں لگتی۔ ثالث نے اس بات میں سر ہلایا۔ شمائل نے ہاتھ بڑھا کر کہا، ڈیڈی مجھے اٹھائیں۔ پروین نے بیزاری سے کہا، پاؤں نہیں ہے کیا؟ کچھ چل نہیں سکتی؟ لیکن ثالث فوراً جھک گیا اور اسے گود میں لے لیا۔
اس نے وضاحت کی یہاں بھیڑ زیادہ ہے، اسے ساتھ رکھنا محفوظ ہے۔ پروین تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا کیا حارث کو بھی ایسے ہی اٹھاتے ہو؟ ثالث نے فوراً کہا اس سے ضرورت نہیں، مرد ہے، یہ چھوٹی موٹی مشکل اس کے لیے کچھ نہیں۔ پروین نے آنکھیں گھمائی۔ شمائل نے خوش ہو کر کہا ڈیڈی آپ تو چوری کرتے وقت بہت ہی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ ثالث شمائل نے پلکیں چپکائی۔ کیا ہم دوبارہ چوری کریں؟ ثالث مسکرایا۔ دنیا کی ہر چیز میں تمہارے لیے خرید سکتا ہوں، بس ایک چیز کے علاوہ۔ شمائل تجسس سے بولی وہ کیا ہے؟ ثالث نے معنی خیز انداز میں پروین کو دیکھا جسے میں چراؤں گا۔ پروین کا دل زور سے دھڑکا، اس کا چہرہ گرم ہو گیا۔ وہ اس لمحہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک شخص تیزی سے آیا۔ کوئنٹن بجلی کی طرح لپکا اور پروین کا نقاب نوچ لیا۔ بڑی بہن آج میں تمہارا اصل چہرہ دیکھ کر رہوں گا۔ کوئنٹن بجلی کسی تیزی سے آیا، جیسے ہی لگ رہا تھا کہ اس کا نقاب اتارنے والا ہے، اور پروین بھی ذرا سی چونک گئی تھی۔ ایک بڑی مضبوط کلائی نے اس کی کمر تھامی اور اسے پیچھے کی طرف چند قدم کھینچ لیا۔ وہ سیدھی اس آدمی کی باہوں میں جا گری۔ آدمی کی مانوس مردانہ خوشبو نے پروین کو چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ثالث اسے گھور رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی کمر چھوڑ دی اور مدھم آواز میں بولا مائی پلیئر۔ پروین اس نے تو شکریہ کہنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور کوئنٹن کو گھورا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کوئنٹن کو افسوس ہوا کہ نقاب نہیں اتار سکا۔ وہ بولا سوری بڑی بہن، میں بس آپ کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ ابھی ابھی آیا تھا اس نے دیکھا کہ بڑی بہن پہلی بار ذرا الجھی اور خیالوں میں گم نظر آئیں۔ اسے لگا کہ یہ موقع شاید کبھی دوبارہ نہ ملے، لیکن توقع کے خلاف یہ موقع ضائع ہو گیا۔ وہ غصے سے نقاب پہنے ثالث کو گھورنے لگا۔ یہ کیا وقت تھا محبت جتانے کا؟ گھر پر جا کر گلے لگ لیتے، یہاں سب کے سامنے کیوں؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک اکیلا ہے؟ وہ بیزاری سے ہونٹ لپیٹ کر ثالث کو نظر انداز کر گیا اور پروین سے بڑے فخر سے پوچھا بڑی بہن آپ پچھلے 2 دن کیوں نہیں آئی؟ پروین کیا اسے نہیں پتا کہ وہ کس کام میں لگی تھی؟ وہ مسکرائی اور بولی تھوڑا مصروف تھی۔ کوئنٹن نے سر ہلایا۔ اتفاق ہے میں بھی مصروف تھا، میری کزن کو پھنسایا گیا تھا، میں اسے بچانے گیا تھا۔ ویسے کیا ہم آج ہی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں بڑی بہن؟ ہاں، پروین نے بلا تعامل جواب دیا۔ کوئنٹن نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ پروین نے پوچھا کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کوئنٹن نے سر ہلایا۔ میں نے باہر اپنی کزن کی گاڑی دیکھی، لگتا ہے اس نے ٹورنامنٹ کی خبر سن لی اور دیکھنے آ گئی ہے۔ ڈر ہے کہ وہ اصول نہ جاننے کی وجہ سے کسی کو ناراض نہ کر بیٹھے، اسی لیے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چھپی ہوئی ہے۔ پروین شمائل جو پاس کھڑی موبائل دیکھ رہی تھی نے کوئنٹن پر نظر ڈالی اور سر ہلایا۔ یہ بے وقوف ماموں شاید کبھی نہ سمجھ سکے کہ ممی ہی بڑی بہن ہے۔ پروین اور ثالث تو مارشل آرٹس کی دنیا کے 2 بڑے ستون تھے، اور ساتھ کوئنٹن جو خود کو تیسرا نمبر کہتا تھا۔ یہ تینوں مل کر ایسی ٹیم بناتے کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ رنگ میں داخل ہونے سے پہلے کوئنٹن نے ثالث کو نصیحت بھی کی بعد میں اپنا دھیان رکھنا، ہم تینوں میں تم سب سے کمزور ہو، مخالفین کو موقع مت دینا۔ ثالث یہ بات سن کر پروین نے ثالث کو غور سے دیکھا۔ وہ دونوں کئی بار ایک دوسرے سے لڑ چکے تھے، مگر وہ ثالث کو مکمل طور پر دبا نہیں سکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ کس سے فن سیکھا ہے؟ شاید اس کی نظر محسوس کر کے ثالث قریب آیا اور مدھم ہنسا۔ نقاب کے نیچے اس کی سیاہ آنکھیں اور بھی گہری لگ رہی تھی۔ وہ بولا لڑائی کے بعد جب گھر جائیں گے تو نقاب اتار کر تمہیں مفت میں دیکھنے دوں گا۔
ابھی نہ دیکھو فرین کوئنٹن وہ پھر سے سوچنے لگا کہ یہ دونوں یہاں مقابلہ کرنے آئے ہیں یا محبت کا مظاہرہ کرنے۔ کوئنٹن نے جھنجھلا کر اپنی پوری طاقت دکھائی اور مخالف کو بری طرح ہرا دیا۔ انہوں نے جو پوائنٹس جمع کیے تھے اس کے بعد ان کی ٹیم کلاس ڈی تک پہنچ گئی۔ تینوں نے مزید 2 میچ جیتے، لیکن رات کو جب وہ واپس آنے لگے تو ٹورنامنٹ کا منتظم پریشانی کے عالم میں آگے آیا۔ براہ کرم 1 منٹ رکیں۔ تینوں رک گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ منتظم نے آہ بھری اور کہا، کیا آپ تینوں ایک میچ دیکھ سکتے ہیں؟ میچ دیکھیں؟ تینوں نے سر ہلا دیا۔ کوئنٹن نے فوراً ہاں کی، کیونکہ یہ ٹورنامنٹ اصل میں رائن کے ذریعے شروع ہوا تھا۔ آخر اس کی ذمہ داری اسمتھ فیملی پر بھی آتی تھی۔ ثالث میں مارشل آرٹس دنیا کا اہم کردار تھا تو اس کی بھی ذمہ داری تھی۔ اور پروین اگرچہ کوئن اسکول کے معاملات میں کم حصہ لیتی تھی، مگر بڑی بہن ہونے کے ناطے اس پر بھی ذمہ داری تھی کہ ٹورنامنٹ میں نظم قائم رکھے، اس لیے اس نے بھی حامی بھر لی۔ منتظم تینوں کو ارینا نمبر 5 میں لے گیا۔ انفرادی میچ ختم ہونے کے بعد ٹیم میچ بھی رکھے جاتے تھے، لیکن پروین چونک گئی جب اس نے رنگ میں 3 آدمی دیکھے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وکٹر اور اس کے 2 شاگرد تھے۔ یہ سب لوگ بین اولنس ہال کے شاگرد تھے جو صرف 2 سال پہلے قائم ہوا تھا، اور اس ہال کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ غیر ملکی باکسنگ چیمپئن ایبیگیل تھی۔ لیکن یہ تینوں نے اچانک ٹیم کیسے بنا لی؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ منتظم نے آہ بھری اور کہا، یہ وکٹر اور اس کے شاگرد اچانک بہت طاقتور ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ سوچا تھا اگر وہ کلاس ایف تک ہی پہنچے تو بڑی بہن اور بڑے بھائی انہیں سبق سکھا دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے چپکے سے ثالث کی طرف دیکھا، پھر بولا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیم بنا لی ہے۔ اب اگر وہ تینوں اکٹھے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ کوئی انہیں نہیں ہرا سکتا۔ کوئنٹن نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیوں نہیں ہرا سکتے؟ ابھی لڑے ہی نہیں اور ہمت ہار دی۔ ابھی ہم موجود ہیں، میں اور میری بڑی بہن۔ وہ اصل میں بڑی بہن کہنا چاہتا تھا، لیکن فوراً یاد آیا کہ پروین اپنی شناخت چھپانا چاہتی ہے، اس لیے اس نے بڑی کے بجائے بزرگ بہن کہا۔ پروین، اس کی ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ دل ہی دل میں سوچا، جب اسے پتہ چلے گا تو کیا وہ واقعی اسے بڑی بہن کہہ پائے گا؟ مگر منتظم نے غلط سمجھا اور یہ خیال کیا کہ کوئنٹن بڑے بھائی کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور کہا، مگر تم لوگ صرف 2 ہو اور یہ ایک بمقابلہ 1 ہے۔ سچ بتاؤں تو مجھے بڑی بہن یا بڑے بھائی کے وکٹر کے ساتھ اکیلے میچ پر کوئی فکر نہیں، لیکن تینوں اکٹھے ہوں گے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ منتظم نے ثالث کی طرف نظر ڈالی۔ وکٹر اور اس کے ساتھی اب بڑی بہن اور بڑے بھائی کے برابر سمجھے جا رہے تھے، مگر دنیا کے تیسرے نمبر کی ٹیم کے پاس صرف بڑا بھائی اور کوئنٹن تھے۔ وہ کیسے جیت سکتے؟ کوئنٹن نے بھی آہ بھری۔ ہاں، برا نہ مانو، لیکن تم ہمیں پیچھے کر رہے ہو۔ خیر، کوشش کرنا، ہار بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آخر ہم سب امریکی ہیں۔ یہ سنتے ہی منتظم لمحہ بھر خاموش ہوا، پھر گہری آہ بھری اور کہا، کیا آپ کو پتہ ہے ان کی ٹیم کا نام کیا ہے؟ کیا؟ امریکی نااہل ہیں۔ یہ سن کر تینوں ہکا بکا رہ گئے۔ کوئنٹن غصے سے چلایا، یہ کیسا بکواس نام ہے؟ آپ لوگوں نے اجازت کیسے دی؟ منتظم بھی غصے میں بولا، ٹورنامنٹ میں کوئی نام کی پابندی نہیں ہے، جیسے اگر آپ اپنی ٹیم کا نام دنیا میں پہلے نمبر رکھتے تو کوئی کچھ نہ کہتا۔ انہوں نے اسی اصول کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بتائیے، کیا آپ اب بھی سوچتے ہیں کہ ہارنا ٹھیک ہوگا؟ ہار جانا ٹھیک تھا؟ بالکل نہیں۔
کوئنٹن نے کہا آؤ ان سے مقابلہ کریں، ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ منتظم نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سر ہلایا۔ پہلے ان کا میچ دیکھ لو پھر بات کرتے ہیں۔ کوئنٹن کو اس کا مطلب سمجھ نہ آیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے سب سمجھ آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ تینوں میں سب سے طاقتور وکٹر ہی ہوگا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ کھڑا گنجا سیاہ فام آدمی اصل میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا جسم اسٹیل کی طرح مضبوط تھا، جیسے کوئی وار اس پر اثر ہی نہ کرتا ہو۔ اگرچہ ان کے مقابلے میں آنے والی تمام ٹیمیں کلاس ڈی کی تھیں، مگر ان تینوں نے ان سب کو بچوں کی طرح کھیل تماشا بنا دیا۔ اس بار وکٹر نے بھی مارشل آرٹس کے آداب کی زیادہ خلاف ورزی نہیں کی۔ جب انہوں نے اپنے حریفوں کو رنگ سے باہر پھینک دیا تو جیت ان کی تھی، لیکن چاروں طرف سے کوئی تالیاں نہ بجی۔ وکٹر خاموش کھڑا رہا۔ گنجے آدمی نے سر کھجایا اور اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ کسی نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ شمائل نے ترجمہ کیا، وہ کہہ رہا ہے کیا امریکہ میں لڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ اس ایک جملے نے سب کو خاموش کر دیا، جہاں تک کہ کوئنٹن، جو ہمیشہ سب سے زیادہ بولنے والا تھا، اس بار سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لمبے وقت تک انہیں گھورا اور پروین کے قریب جھک کر بولا، بڑی بہن، تم نے محسوس کیا وہ مزید طاقتور ہو گئے ہیں؟ پروین نے سیدھا جواب دیا۔ کوئنٹن نے فوراً سر ہلایا، ہاں، اور صرف تھوڑا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وکٹر تمہارے خلاف کئی درجن وار برداشت کر سکتا ہے۔ پروین نے کہا 20 وار۔ کوئنٹن، بڑی بہن کو کتنا اعتماد تھا، لیکن اس کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میری رینکنگ نیو یارک میں 30 نمبر پر ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ بڑے بھائی اور بہن کے علاوہ شاید ہی کوئی ان کا مقابلہ کر سکے۔ میں زیادہ سے زیادہ برابری کر سکتا ہوں۔ منتظم نے آہ بھری، اب سمجھ گئے کہ میں نے تمہیں ان کا میچ دیکھنے کو کیوں کہا؟ انہیں شاید صرف بڑا بھائی اور بڑی بہن مل کر ہی ہرا سکیں گے۔ کوئنٹن نے فوراً کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اگر وہ وکٹر کو روک بھی لے تو بڑی بہن اکیلی واقعی دونوں کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ منتظم نے کہا، ساری ٹیموں میں صرف دنیا کی تیسری بہترین ٹیم کے پاس انہیں ہرانے کا سب سے زیادہ موقع ہے۔ اسی لیے کل سے میں تمہارے لیے روزانہ 5 میچز رکھوں گا تاکہ تم جلدی کلاس ایف میں پہنچ سکو، پھر تم ان کے مقابل کھڑے ہو سکو گے۔ ورنہ اگر وہ کلاس ایف پر قبضہ کر کے روز شور مچاتے رہے تو ہم سب جل مریں گے۔ تم تینوں اس پر راضی ہو؟ ثالث نے سیدھا پروین کی طرف دیکھا اور کہا، فیصلہ اسی کا ہوگا۔ منتظم، وہ پروین کی طرف متوجہ ہوا۔ پروین نے کچھ لمحے سوچا اور پھر سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ امریکی مارشل آرٹس کی عزت بچائے۔ منتظم نے دوبارہ کوئنٹن کو دیکھا۔ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کوئنٹن نے لمبی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، ٹھیک ہے، آخر کار دنیا میں تیسرے نمبر پر آنے والے کی حیثیت سے اگر میں نہیں تو اور کون؟ منتظم نے سکون کا سانس لیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوئنٹن ثالث اور پروین کے قریب آیا۔ بڑی بہن، مجھے لگتا ہے کہ ہم تینوں انہیں نہیں ہرا سکیں گے کیونکہ ہماری ٹیم میں کوئی ہمیں پیچھے کھینچ رہا ہے۔ ثالث اور پروین دونوں نے سر ہلایا، اور یہ بات سچ بھی تھی، لیکن اچانک کوئنٹن نے ثالث کی طرف مڑ کر کہا، کیا خیال ہے تم ٹیم سے نکل جاؤ؟ اگر ہم بڑے بھائی کو لے آئیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ثالث، وہ ہلکا سا ہنسا ہی تھا کہ ایک ٹھنڈی اور تیز آواز آئی، نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ کوئنٹن، ثالث نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پروین کی آنکھوں میں بے چینی اور ناراضی کی جھلک دیکھی۔
میں اس کے ساتھ ایک ہی ٹیم میں نہیں رہنا چاہتی۔ ثالث۔ کوئنٹن حیران رہ گیا۔ ہاں؟ کیوں؟ پروین نے مختصر کہا ہماری نہیں بنتی۔ پھر ثالث کی طرف دیکھ کر مزید کہا ویسے بھی وہ کمزور نہیں ہیں، ہم تینوں مل کر سکتے ہیں۔ اصل میں صرف پروین ہی جانتی تھی کہ ثالث کتنا طاقتور ہے، کیونکہ اس نے پہلے اس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، لیکن کوئنٹن کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اکثر وہی مخالفین سے سخت لڑائی کرتا اور ثالث شمائل کو اٹھائے رکھتا تھا۔ پروین بھی شمائل کے زخمی ہونے کے ڈر سے اس کی مدد کرتی، اسی لیے کوئنٹن کو آج تک نہیں پتہ چلا تھا کہ ثالث خوبصورت لڑکا اصل میں کتنا مضبوط تھا۔ کوئنٹن دونوں کو پسند کرتا تھا، بڑی بہن کو بھی اور بڑے بھائی کو بھی۔ وہ بول اٹھا، بڑی بہن، بڑے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے تمہارا بچہ چرا لیا یا تمہارا شوہر چھین لیا؟ آخر تم اس کے خلاف کیوں ہو؟ پروین، کوئنٹن نے سر کھجایا، اور ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے شوہر کو بہت اہمیت دیتی ہو، لیکن ہمیں حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے۔ صرف اس لیے مت سوچو کہ وہ کمزور نہیں ہے کیونکہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ پھر اس نے بازو تھوڑی اٹھا کر کہا، کیسا رہے اگر میں اس سے مقابلہ کر لوں؟ اگر وہ مجھے ہرا دے تو وہ ٹیم میں رہ سکتا ہے۔ پروین نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ ثالث نے بھی اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ کوئنٹن، یہ دونوں کیا مطلب دے رہے تھے؟ کیا وہ اسے کمزور سمجھ رہے تھے؟ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے اور وہ ان کے پیچھے دوڑا، لیکن دونوں غائب ہو چکے تھے۔ خیر، وہ اپنی کزن کو ہی ڈھونڈنے نکل گیا۔ اس نے پورے میدان میں چکر لگایا مگر وہ نہ ملی۔ آخر کار اس نے سوچا کہ پارکنگ میں جا کر انتظار کرتا ہوں، وہ آخر کار گاڑی تک تو ضرور آئے گی۔ ادھر پروین اور ثالث پہلے ہی سائڈ کے راستے پر جا چکے تھے۔ جب یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی نہیں، ثالث نے کہا میں ان دونوں کو جانتا ہوں جو وکٹر کے ساتھ ملے ہیں۔ وہ شروع سے یہاں موجود تھے مگر اس وقت اتنے طاقتور نہیں تھے۔ پروین نے حیرت سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی طاقتور ہو گئے ہیں؟ ثالث نے سر ہلایا۔ پروین نے وہ مشروب کا پاؤچ نکالا جو ثالث نے وکٹر سے چرا لیا تھا اور کہا، جانتے ہو فرشاد نے مجھ سے کیا کہا؟ ثالث نے فوراً جواب دیا، انسانی تجربات۔ پروین چونکی، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے اندازہ لگایا تھا۔ پروین کو کوئی شک باقی نہ رہا۔ ثالث کی ذہانت دیکھتے ہوئے وہ ضرور یہ بات سمجھ گیا ہوگا، خاص طور پر جب فرشاد نے بار بار اولڈ میڈی کے جسم میں کیمیکلز کی جانچ شروع کی۔ ثالث نے سوال کیا، کیا تم سمجھتی ہو کہ ان کی طاقت کا تعلق کسی غیر قانونی دوا سے ہے؟ پروین نے ہاتھ میں موجود پاؤچ بلند کیا۔ میں رات کو اس کا کیمیائی تجزیہ کر لوں گی، تب پتہ چل جائے گا۔ ثالث نے سر ہلایا۔ دونوں گاڑی پارکنگ کی طرف چل دیے۔ پروین ابھی اپنی خالی جیپ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ کوئنٹن بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ پروین، جو اپنی جیپ کے قریب رکنے ہی والی تھی، نے آنکھ کے کونے سے دیکھا کہ کوئنٹن آ رہا ہے۔ وہ ذرا رکی اور بجائے جیپ کی طرف جانے کے ثالث کے ساتھ اس کی عام سی کار کی طرف بڑھ گئی جو جیپ سے 2 پارکنگ جگہ دور کھڑی تھی۔ ثالث نے پیچھے نظر ڈالی۔ جیسے ہی اس نے کوئنٹن کو دیکھا وہ فوراً سمجھ گیا کہ پروین نے ایسا کیوں کیا ہے، مگر اس نے انجان بن کر بھویں اٹھائی اور بولا، کیا تم میرے ساتھ گھر جانے کا سوچ رہی ہو؟ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ پروین، اس نے آنکھیں گھمائی، کیا تم ذرا سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ ثالث نے دھیمی سی ہنسی ہنسی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں سنجیدہ ہو جاؤں۔ عام طور پر دوسروں کے سامنے وہ پروقار اور خاموش رہتا تھا،
لیکن پروین کے سامنے وہ دن بدن زیادہ کھل کر بات کرنے لگا تھا۔ کسی وجہ سے پروین کو پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ اس وقت وہ ٹھنڈا اور پرسرار تھا۔ وہ اسلام آباد کے ہوٹل فائنسٹ کی لفٹ سے یوں باہر نکلا جیسے چاند تاروں کے جھرمٹ میں ہو۔ اس وقت حارث اس کے کندھوں سے لگا ہوا تھا اور بس اس کے سر کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس آدمی نے پروین کو ایک نظر دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، آپ میری پسند نہیں ہیں مس پروین۔ وقت کیسے بدل گیا۔ وہی ٹھنڈا اور دور رہنے والا آدمی اب زمین پر آ چکا تھا۔ سوچتے سوچتے پروین نے دیکھا کہ ثالث نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور شمائل کو اندر بٹھا دیا۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم پیچھے بیٹھنا نہیں چاہتی؟ او ہاں، تم یقیناً فرنٹ سیٹ چاہو گی۔ پروین، کچھ بھی ہو جائے یہ آدمی خود پسند ہی رہنا تھا۔ آخر کار پروین پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ثالث کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے گاڑی چلائی اور تینوں وہاں سے نکل گئے۔ پارکنگ میں کوئنٹن جیپ کے پاس کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ بڑی بہن اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر اس کی کزن نہ نکلی۔ اس نے جیپ کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ گاڑی کا ڈھانچہ اونچا تھا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر 2 کپڑے رکھے دیکھے۔ کوئنٹن چونک گیا۔ کیا یہ وہی کپڑے نہیں تھے جو پروین نے انکل ایان کا علاج کرتے وقت پہنے تھے؟ یہ یہاں پچھلی سیٹ پر کیوں ہیں؟ پھر اچانک اسے سب سمجھ آ گیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل پروین ثالث کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے کوئنٹن کے جانے کا انتظار کیا اور پھر اپنی جیپ میں واپس آ گئی۔ وہ اندر آئی، پچھلی سیٹ پر کپڑے بدلے اور لال ڈریس وہیں پھینک دیا۔ پھر ڈرائیو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، ثالث نے ہنس کر کہا، اگر تم واقعی اپنی پہچان چھپانا چاہتی ہو تو گاڑی بھی بدلنی چاہیے۔ نے اپنی کار کی چابی پروین کی طرف اچھالی اور کہا، کیوں نہ بھی یہ گاڑی تم ہی چلا لو۔ پروین نے اس کی کار کو دیکھا۔ باہر سے تو کام سی وہ کس ویگن لگتی تھی لیکن اندر سے سب کچھ بہترین تھا۔ چاہے وہ انجن ہو یا لیدر کی سیٹیں، ایسی گاڑی تیار کرنے میں وقت اور پیسہ دونوں لگتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بعد میں انکار نہ کیا، چابی پکڑ لی، ٹھیک ہے پھر میں لحاظ نہیں کروں گی۔ یوں پروین نے جیپ چلائی اور ثالث نے عام وکس ویگن۔ دونوں ایک پیچھے چلتے ہوئے کالا رہائشی علاقے میں داخل ہوئے۔ پروین نے وکس ویگن کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ لاٹ میں کھڑا کرنے کے بعد کہا، میں نے یہاں کے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے، یہ اس کا پارکنگ لاٹ ہے۔ ثالث نے اوپری عمارت کی طرف دیکھا، تمہارا اپارٹمنٹ نمبر کیا ہے؟ پروین نے حیران ہو کر بتایا 302۔ پھر پوچھا، کیوں؟ ثالث مسکرایا، 301 خریدنے کے لیے۔ اگر کب تم یہاں شفٹ ہو جاؤ تو ہم ہمسائے بن جائیں گے۔ پروین نے منہ بنایا، تم پاگل ہو؟ ثالث فوراً بولا، ہاں تو میری بیماری کا علاج کیوں نہیں کرتی؟ پروین، اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ اس نے جیپ کا دروازہ کھولا اور کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ ثالث نے شمائل کو گود میں اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پروین نے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھتے ہی انہیں دیکھا اور بولی، وہ بڑی ہو گئی ہے پھر بھی تم اسے گود میں اٹھا رہے ہو؟ ثالث نے سنجیدگی سے جواب دیا، گاڑی میں چائلڈ سیٹ نہیں ہے، یہ محفوظ نہیں۔ پروین نے لب بھینچ لیے، وہ اکیلی بیٹھنے کی عادی ہے۔ شمائل نے فوراً کمزور آواز میں احتجاج کیا، ممی وہ اس لیے تھا کہ اس وقت کوئی مجھے پیار نہیں کرتا تھا، میں اکیلی بیٹھنے کی عادی نہیں ہوں۔ مگر جیسے ہی اس نے کہا، اس نے آئینے میں پروین کی سخت نظریں دیکھیں، گھبرا کر فوراً بولی، ہاں ہاں میں بالکل عادی ہوں ڈیڈی، آپ مجھے نیچے رکھ دو، مجھے اتنا سخت نہ پکڑو۔ مگر یہ کہتے ہوئے بھی اس نے ثالث کی گردن کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ پروین، ثالث نے ہنستے ہوئے اس کے بال سہلائے اور کہا، اچھی بچی، اپنی ممی کی بات نہ سنو، وہ تو بس جل رہی ہے۔ شمائل نے حیران ہو کر پوچھا، کس بات پر چل رہی ہے؟ کہ میں تمہیں گود میں لے رہا ہوں۔
یہ بات دو مطلب رکھتی تھی، پہلا یہ کہ پروین شمائل سے جل رہی ہے، دوسرا یہ کہ پروین سالس سے جل رہی ہے۔ یہ آدمی واقعی ہر وقت موقع کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ پروین نے بے بسی سے لب پھینچی اور موضوع بدل دیا۔ شمائل، تم اور حارث کب دوبارہ واپس بدل رہے ہو؟ شمائل گھبرا گئی اور فوراً بولی، ممی میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، بہت بہت زیادہ۔ آپ کے سونے کا انداز، آپ کا کھانے کھانے کے دوران اونگ جانا، سب یاد آتا ہے۔ پھر وہ رک گئی کیونکہ مزید کچھ نہ سوچ پائی، آخرکار بولی، لیکن حارث کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، آخرکار 5 سال سے آپ دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، تو میں آپ کے ساتھ وقت ضائع نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ چلاک بچی سالس کے لاڈ پیار میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ وہ واپس آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہانے بنا رہی تھی۔ پروین نے طنزی انداز میں کہا، کیا مجھے حارث کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ شمائل نے شرما کر کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آخرکار میں اس کی چھوٹی بہن ہوں، چھوٹی بہن کو اپنے بڑے بھائی کے لیے قربانی دینی چاہیے نا۔ واقعی وہ پہلے سے زیادہ ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ پروین نے سالس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ سچ ہے، جیسے سنگت ویسا رنگ۔ جب پروین نے سالس اور شمائل کو مہدی کے گھر چھوڑا تو شمائل نے اترتے وقت پوچھا، ممی آپ اور ڈیڈی کب مجھے اور حارث کو تفریحی پارک لے جائیں گے؟ کسی دن، پروین نے جواب دیا، مگر شمائل ضدی ہو گئی۔ کون سا دن؟ پرسوں، پروین کو مجبوراً کہنا پڑا۔ یہ ہوئی نا بات؟ شمائل نے خوشی سے آنکھیں مٹکائیں اور سالس کا ہاتھ پکڑ کر چلتی کودتی اندر چلی گئی۔ پروین واپس اسمتھ ہاؤس پہنچی، لیکن جیسے ہی گاڑی سے اتری اچانک کوئنٹن سامنے آ گیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ وہ بولا، اب مزید ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پروین، مجھے تمہارا راز پتہ چل گیا ہے۔ پروین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ کیا اس کی بڑی بہن والی شناخت کھل گئی تھی؟